أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور ہم نے تم کو 7 آیتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے۔ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جو فوائد دنیاوی سے متمتع کیا ہے تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ ان کے حال پر تعصف کرنا اور مومنوں سے خاطر اور تواضع سے پیش آنا۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور کہہ دو کہ میں تو اعلانیہ ڈر سنانے والا ہوں۔ And we have certainly given you, O Muhammad, 7 of the often repeated verses in the great Quran. Do not extend your eyes toward that by which we have given enjoyment to certain categories of the disbelievers. Do not grieve over them, and lower your wing to the believers. And say, indeed, I am the clear warner. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو ہماری بات اور اللہ کی بات میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا اللہ نے فرمایا ہے ویسے ہی ہم کو کہنا چاہیے، ویسے ہی کرنا چاہیے۔ اگر کم از کم نہیں کر سکتے تو کم از کم ویسا ہی تو کہیں جو جیسا کہ اللہ نے حکم اتارے۔ تو یعنی کہ پہلا کام ہے علم لینا، تو آپ کا حق کی تصدیق یہی ہے۔ والعصر میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ حق کی تصدیق اور صبر کی وصیت، تو آپ یہ حق کی تصدیق کریں پھر صبر کی وصیت، نہیں تو ساری دنیا کے انسان خسارے میں سوائے کن کے جو ایمان لائے کس پہ؟ اللہ پہ، نیک اعمال کیے خالص اللہ کے لیے، حق کی تصدیق پورے قرآن کی تصدیق کی اور وہی بتایا جو اللہ نے فرمایا ہے ایز اٹ از، جیسا بتایا ہے، اور صبر کی وصیت کی، خود بھی صبر کیا، لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہے۔ ان کے علاوہ سارے لوگ خسارے میں، کوئی بھی کاروبار کریں گے، انڈسٹری لگائیں گے، کچھ بھی کرائیں گے، کوئی بھی پروجیکٹ چلائیں گے، اللہ کے حکم آپ کے اندر ہوں گے اور آپ اس کو سامنے رکھ کے فیصلے کریں گے تو آپ دنیا بھی آپ کی اچھی اور آخرت بھی اچھی۔ اور اللہ کے حکم کے بغیر آپ لوگوں کو دیکھ کے اپنی مرضی سے فائدہ نقصان سوچیں گے، ہاں اس سے مجھے فائدہ ہے اور اس سے کیا فائدہ ہے، خود ہی فیصلے کریں گے تو پھر جو ہے وہ ظاہر ہے پھر آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ اللہ نے بتایا ہے میرے حکموں میں چلو گے اے بندے، جو فائدہ تجھے پہنچا ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور جو نقصان پہنچا ہے وہ تیری ہی شامت اعمال ہے، یعنی کہ اعمالوں کی وجہ سے۔ پھر اللہ ایک جگہ کہتے ہیں ہر شخص اپنے اعمالوں کے عوض اللہ کے پاس گروی ہے، چاہے نیک عمل کر کے اپنی جان چھڑا لے یا چاہے برے عمل کر کے اس کو ہلاک کروا دے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ ہی کی طرف پہنچنا ہے، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، اس نے دولت دی، اس نے مفلس کیا، وہی شورا کا مالک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آیت میں ساتھ میں کاپی پیسٹ کر دوں گا۔